اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وحجۃ یا رب العالمین. آمین. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اس اللہ کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. تم پر مردہ، بہتا خون، خنزیر کا گوشت، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر مشہور کی جائے حرام ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جو بندہ مجبور ہو جائے اور وہ حد سے بڑھنے والے نہ ہو، زیادتی کرنے والا وہ نہ ہو، وہ کھا لے، اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. مذاہب کئی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. مذہب میں اور دین میں فرق ہوتا ہے. ماسک اور ویل ذرا نیچے کر لیجیے. عیسائیت ایک مذہب ہے، اسی طرح یہود بھی ایک مذہب رکھتے ہیں. مذہب اس کی تعریف یہ ہے کہ انسان اگر اس سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ صبح کو ایک ہندو پوجا کر لیتا ہے، وہ دن بھر جو مرضی کرے، اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ پوجا میں بیٹھ جائے. عیسائی ایک سال کے بعد چرچ میں حاضر ہو جائے اور پورا سال وہ شراب پیے یا پھر کچھ بھی کرے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا. بس وہ اپنی مذہبی عبادت کر لے تو وہ جنتی ہے. لیکن اسلام ایک مذہب نہیں ہے، دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. قیامت تک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اب اسلام ہی ہے. اور الدین کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ جو ایک سال میں ایک دفعہ نہیں، ایک مہینے میں ایک دفعہ نہیں، ایک ہفتے میں ایک دفعہ نہیں،
بلکہ ہر روز زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو پر اس کا اطلاق ہے۔ آپ نے اپنا ہر کام کیسے کرنا ہے، یہ ہے دین۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم کبھی کبھار کچھ کر لیں، نہیں، وہ عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، تمام چیزیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ اب دین تو اسلام ٹھہرا، اس میں حلال اور حرام کا تصور کیا ہے؟ ہر چیز میں حلت اور حرمت ہوتی ہے، جیسے لباس میں، پردے میں، ٹھیک ہے۔ ہمارا موضوع آج رزق سے متعلق ہے، کھانے پینے سے۔ حلال اور حرام بڑی ہی واضح اصطلاحات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما، اور ان دونوں کے درمیان المتشابہات، کچھ چیزیں ہیں جو متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن حلال اور حرام واضح ہے۔ آپ حلال کسے کہیں گے آپ کے خیال میں؟ آج کا موضوع احکامات کا اہم ترین موضوع ہے۔ ایک مسلمان کم از کم اسے اتنا تو پتا ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ حلال مباح یعنی جائز، یا پھر غیر ممنوع جس سے منع نہ کیا گیا ہو، جائز ہو، منع بھی نہیں کیا، جس کے کرنے کی شارع نے اجازت دی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شریعت ہے۔ پھر سے ذرا میری بات کو سمجھیے گا، نہیں تو آگے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ کام جو جائز بھی ہے، منع بھی نہیں ہے، اور شارع نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ یہ کھا سکتے ہیں آپ، اس لیے وہ حلال ہے۔ بالکل اسی طرح حرام وہ ہے جس کی شارع نے قطعی طور پر ممانعت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، قرآن میں آیا ہو یا پھر حدیث میں آیا ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جو حرام کھائے گا، حرام کرے گا، جو خلاف ورزی کرے گا، وہ حقدار ہے کہ اسے سزا ملے گی، آخرت میں تو ضرور ملے گی، اور کبھی کبھار دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ یہ حرام کا نقصان ہے، یاد رہے گا۔ حلال کیا ہے؟ جائز، غیر ممنوع، منع نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، شارع نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے کہ کھا لو۔ اور حرام کیا ہے؟ جس کی شارع نے اجازت نہیں دی بلکہ ممانعت کی ہے، منع کیا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے۔ خلاف ورزی کریں گے، آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن کبھی کبھار یا پھر اکثر دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ ایک اور اصطلاح ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے نا سوال، یہ بہت مشکل چیزیں نہیں ہیں، میری کوشش یہ ہے یہ موضوع کبھی کبھار آتا ہے، اس کو آسان الفاظ میں سمجھایا جا سکے۔ مکروہ اس کام کو کہتے ہیں، اس عمل کو جس سے روکا گیا ہو، منع ہے لیکن سختی کے ساتھ اس کی ممانعت نہیں ہے، بھئی نہ کرو، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جب سختی سے ممانعت ہو کہ منع کیا گیا ہے یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے، پھر تو وہ حرام ہو گیا نا۔ روکا ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن سختی کے ساتھ منع نہیں کیا، سمجھ آ گئی؟ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب میں لوگوں نے اپنے مذہب کو بدل دیا، بعض نے اپنی مرضی سے کھانے کی کچھ چیزیں خود حرام کی۔ آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، سوٹ نہیں کرتی، جی آپ کی طبع نہیں مانتی، آپ کا دل نہیں مانتا،
لیکن آپ اسے حرام قرار نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اکثر ہم لوگ آج کل وہم کے اتنے مریض ہیں کہ ہم اپنے ذہن سے ہی شریعت بنا لیتے ہیں. تو بعض مذاہب میں ایسا ہوا کہ کھانے کی ایسی چیزیں جو حلال تھیں انہوں نے خود ہی حرام کر لی کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے. بھئی آپ پسند نہیں کرتے، آپ کی مرضی. شریعت نے اگر اس سے منع نہیں کیا تو پھر آپ بھی منع نہ کیجئے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بعض مذاہب میں کھانا تو کھانا ہے، اور بھی چیزیں حرام کی گئی. جیسے ہم نے دیکھا بعض عقائد میں ہے کہ حمام میں جانا، غسل کرنا انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. جی نہانا ہی نہیں ہے. اور بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے آج امت مسلمہ کے اندر بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ہم بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی کئی سال ہو گئے وہ نہائے نہیں ہیں، ان کو جی نہانے کی ضرورت نہیں پیش آئی. شریعت نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے آپ حرام نہیں کر سکتے کہ جی نہانا نہیں. جیسے اللہ نے انسان کے اندر یہ پیٹ کی بھوک رکھی ہے، ویسے جنسی بھوک بھی رکھی ہے. تو بعض مذاہب نے خود اپنے لیے حلال کو حرام کیا ہے. اب حلال اور حرام میں ہم ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے، اور بڑے ہی آسان سٹیپ ہیں. پہلی چیز یہ کہ تمام اشیاء جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اصلاً وہ مباح اور جائز ہیں، سوائے ان کے جن سے منع کیا گیا. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نا بھئی یہ حلال اور حرام اتنا بڑا کانسیپٹ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا سانپ ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی کوا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ذہن میں آتا ہے نا. اور ایک چھوٹا سا اصول سمجھ لیں، تمام اشیاء اصلاً مباح ہیں یعنی جائز ہیں، سوائے ان کے جن سے منع کیا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے یہ ارشاد کیا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. موٹی سی بات یہ ہے کہ اصلاً تمام اشیاء ہمارے لیے مباح ہیں سوائے وہ جن سے منع کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانور بھی مسخر کیے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب اپنی طرف سے تمہارے فائدے کے لیے. کبھی کسی کا گوشت کھا رہے ہیں، کبھی کسی سے دودھ ملتا ہے، کبھی کسی پر سواری کرتے ہیں، کبھی کسی کی کھال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ ایک عام سا اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. اسی طرح کا ایک مضمون قرآن مجید میں اور بھی آتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے ان سب کو جو زمین میں ہیں اور آسمان میں ہیں. ہمارے لیے کام کرتے ہیں. سورج دیکھ لیں، چاند دیکھ لیں، ستارے دیکھ لیں، اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے پوری کر دی ہیں تم پر اپنی نعمتیں ظاہری بھی اور باطنی بھی. اتنے انعام دیے ہیں، ہر چیز سے ہم ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ پہلا اصول ہے. وہ اصول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء اصلاً ہمارے لیے جائز مباح رکھی ہیں سوائے ان کے جن سے منع کیا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ
حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، وہ حلال ہے۔ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا ہے۔ وما سکت عنہ، اور جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، آپ بھی اس سے درگزر کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے۔ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ شریعت خاموش ہے، تو پہلا سٹیپ کیا ہے؟ تمام اشیاء اصلاً جائز ہیں سوائے ان کے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ حلال اور حرام میں اگلی چیز کیا ہے؟ حلال اور حرام اس کا معیار مقرر کرنا صرف اور صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تحلیل اور تحریم اللہ ہی کا حق ہے، کوئی بندہ خود سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ حرام ہے، کوئی خود سے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ نے، یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے اور بھی شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ہے ان کے لیے دین میں سے کچھ حصہ، وہ جو نہیں حکم دیا اس کا اللہ نے؟ کوئی اور ہے جو معیار مقرر کرے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے؟ یہ حق اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں دیا، نہ کسی گناہگار کو، نہ کسی نیک کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو۔ ایسے ہی ہے نا، جو بھی حرام کیا ہے نا اسے حلال کرنے کا حق کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے بخشش مانگی جبکہ وہ مشرک اور کافر تھا۔ حرام ہے نا شرک ہم پر، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا؟ نہیں بخشا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ایک بیوی ہے، ان کے پاس زیادہ وقت لگ جاتا ہے، شہد کھا رہے ہیں، دوسری بیویاں سوچتی ہیں کچھ ایسا کریں کہ وہاں پر زیادہ وقت نہ لگے، مل کے پلان کر لیا، کہا آپ کے منہ سے ایک جڑی بوٹی ہے مغافیر، اس کی بو آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم نازل کر دی، اے نبی آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ نہیں کر سکتے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہا تم نے دیکھا ہے یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب بنایا ہے اللہ کو چھوڑ کر۔ اربابا من دون اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ رب تو اللہ ہے، ہم کیوں بنائیں گے علماء کو، بزرگوں کو یا درویشوں کو رب کیوں بنائیں گے؟ کہا یہ بتاؤ کیا جب تمہارے علماء یا بزرگ یا درویش کسی چیز کو حلال کرتے تھے تم بھی حلال کرتے تھے؟ کہا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا جب وہ حرام کرتے تھے تم بھی حرام کر لیتے تھے؟ کہا ایسے ہی ہے۔ کہا یہی ہے ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب بنانا، اس کو شرک بھی کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی بھی نہیں دینی۔ اگر کسی کے کہنے پر ہم کسی چیز کو حلال کر لیں، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو، چاہے آپ اسے مفتی سمجھیں، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔
حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا بتاؤ تو جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہارے لیے رزق میں سے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تم نے خود بنا لیا ہے حرام بھی اور حلال بھی۔ کل، آپ کہہ دیجئے اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ خود سے ایسا کوئی بھی فیصلہ کرو؟ ام علی اللہ تفترون، یا پھر تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ حلال وہی جسے اللہ نے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اسے آپ حلال نہیں کر سکتے۔ ابھی میری باتیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم تو مانتے ہیں جی، ذرا آگے چلتے ہیں نا، آپ کا یقین ہے نا حلال اور حرام کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم بولے نہیں جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کفار مکہ جن کو مشرکین مکہ بھی کہا جاتا ہے، مشرک تھے، اپنے آپ کو وہ مشرک نہیں مانتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم اللہ کو رب مانتے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، لیکن حالت کیا تھی ان کی؟ انہوں نے خاص جانور رکھے ہوئے تھے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، جانوروں کے نام رکھے تھے اور ان کو مختص کیا ہوا تھا یہ ہمارے بتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان جانوروں کا نام لیا، کہا نہیں مقرر کیا اللہ نے کوئی بحیرہ، آپ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت، کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ، یہ صاد سے یا سین سے نہیں، اور نہ کوئی حام، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، بلکہ یہ لوگ جو کافر ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں یہ کون تھے، یہ جانور کون ہیں؟ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ عرب کے اندر انہوں نے یہ روایت بنائی تھی کہ اونٹنی جب 5 بچے پیدا کر لیتی اور اس کا آخری بچہ نر ہوتا، مادہ نہیں، نر ہوتا تو وہ اس اونٹنی کے کان کاٹ دیتے اور کہتے اب یہ ہمارے بتوں کے لیے، ہمارے معبودوں کے لیے، جہاں بھی وہ نظر آتی پتہ چل جاتا اس کے کان کٹے ہوئے، یہ جی بتوں کی اونٹنی ہے، اب اس پر سواری کرنا گناہ ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا بحیرہ۔ سمجھ آگئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام لیا ہے۔ شاید یہ چیزیں آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوں تفصیل کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بھی چند ایسے جانور ہوتے ہیں جن پر لوگ سواری کو گناہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، حلال کیا ہے، آپ سواری کیجیے، آپ حرام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ اونٹنی ہمارے بتوں کی ہے، کان چیر دیے اس کے، دور سے پتہ چل رہا ہے جی اس پہ سوار نہیں ہونا۔ جی ہمارے معاشرے میں بھی ایسے جانور نظر آتے ہیں نا جن پہ سواری نہیں کرتے۔ اچھا، یہ صائبہ کیا ہے؟ جب مرض سے شفا مل جاتی کسی جانور کو، منت مانگ لیتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو ہم نہ اس کا دودھ لیں گے، نہ اس پہ سواری کریں گے، نہ اس سے کام لیں گے، یہ بتوں کے لیے۔ کیونکہ جب بیماری آتی ہے نا انسان اس وقت متذبذب ہو جاتا ہے، حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ ذرا سیریس رہیے، دھیان ادھر رکھیے گا۔ مرض سے شفا یاب ہونے کے بعد معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو صائبہ کہتے ہیں۔ شاید یہ مضمون آپ کو خشک لگ رہا ہو، لیکن اس کا تعلق حلت اور حرمت سے ہے۔ آپ حرام کھائیں گے، ایک لقمہ جائے اندر، حرام ضرور کریں گے۔ آپ حلال کھاتے ہیں چاہے تھوڑا کھاتے ہیں، آپ حلال کام کریں گے۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ کہا اچھا
بت اگر اس کو شفا دے دیں، ان کی دعا لگ جائے، اس کو یہ ٹھیک ہو جائے، ہم بتوں کے نام پر اس کو وقف کر دیں گے۔ یہ کیا ہے جی؟ صائبہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہم کیا کیا نہیں کرتے، بلکہ ہم نظر مان لیتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا 1 سال تک میں پیر میں جوتے ہی نہیں پہنوں گی۔ جی ذرا بات کو آپ سمجھیے گا نا، آپ کو ایسا لگے گا کہ مشرکین عرب جو کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ جی میرا بچہ ہو گیا ٹھیک، 1 سال تک میں اسے مانگ کے کپڑے پہناؤں گی۔ یہ کون سی نظر ہے؟ مجھے بتائیے ذرا۔ جی ایسا ہی ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہو گیا 1 سال تک میں اسے صرف کالا جوڑا ہی پہناؤں گی۔ اللہ کے بندو، شفا اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر بیماری دینے پر وہ قادر ہے تو علاج بھی اس نے رکھے ہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جانور بیمار ہو گیا، مر نہ جائے، اگر بتوں نے اس کو شفا دے دی تو یہ بتوں کے نام پر وقف ہے، اس کو کہتے ہیں صائبہ۔ لوگ کہتے ہیں نا شرک ثابت کرو قرآن سے، جائیے قرآن کھولیے۔ اچھا پھر اسی طرح وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ صاد سے ہوتا ہے، ایسی بکری جو نر پیدا کرے۔ اچھا ذرا بات کو سمجھیے گا، جو نر پیدا کرے اس کو معبودوں کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا، کس نے نر پیدا کیا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بیٹے پیدا کرے، اس کی کیسی ویلیو ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، ایک بیٹی ہو گئی ہے، اچھا چلو ہو گئی ہے، دوسری پھر بیٹی ہو گئی ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی ہیں، جی 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں، بیٹے کے لیے 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے پیر بھاری ہے اس کا، منحوس ہے، نحوست ہے، بس جی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اور جو بیٹا پیدا کر دے، واہ بھائی واہ، اس کی تو ویلیو ہے نا۔ وہ کہتے تھے جس بکری نے نر پیدا کیا، بس اب نہ اس سے بچہ پیدا کروانا ہے، نہ اس سے کام لینا ہے، وہ بھی معبودوں کے لیے، اس کو کہتے تھے وسیلہ۔ اچھا پھر اونٹ جب بوڑھا ہو جاتا، طاقتور ہے لیکن بوڑھا ہو گیا، ایک خاص عمر ہے اس کی، کہتے تھے اب اس پر سواری نہیں کرنی، اس کو بھی بتوں کے آستانے پر باندھ دینا ہے، اسے کہتے تھے ہام۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی جوان ہے تب، کوئی بوڑھا ہے تب، کوئی لاغر ہو گیا تب، جی کسی نے نر پیدا کر لیا تب، کسی نے 1 پیدا کیا یا 5 بچوں کے بعد پیدا کیا تب، جس بھی حال میں اس کا چڑھاوا بتوں کے لیے دیا گیا، شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا۔ کیا حرام ہے یہ؟ اس لیے کہ حرام ہر حال میں ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہم خود حلال اور حرام کر نہیں سکتے، چاہے وہ کھانے میں ہے یا پہننے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت، وہ جو اس نے پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے، اور پاکیزہ چیزیں جو رزق میں سے ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے پہننے میں یا کھانے میں، وہ حلال ہے، ہم اسے حرام نہیں کر سکتے، اور جو حرام ہے ہم اسے حلال نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے سامنے یہاں پر میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ ایمان والو کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ، یہ حلال سے اگلا درجہ ہے۔ حلال تو مسٹ ہونا چاہیے، لیکن پاکیزہ وہ اور چیز ہوتی ہے، آپ ہاتھ سے بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ نے کیسے بنایا ہے، اس کو کہتے ہیں پاکیزہ ہونا۔ آپ نے اللہ کا نام لے کے کام شروع کیا، یہ پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا انما حرم علیکم، کچھ چیزیں تم پہ حرام بھی ہیں۔ پہلا اصول ہم نے یہ سمجھا تمام اشیاء اصلاً مباح اور جائز ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ نے حرام کیا۔ دوسرا اصول یہ حلال اور حرام کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔
کہ ہم خود سے کر لیں، اور آپ مانتے ہیں اس بات کو جس کو اللہ حرام کرے گا آپ حرام کریں گے۔ تیسری چیز اصول یہ ہے، حرام ہر حال میں باعث نقصان ہوتا ہے، کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے شراب فائدہ دیتی ہے جی، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، شاید لوگوں کو اس میں فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ کوئی جوا کھیلتا ہے، اس سے لگتا ہے مجھے پیسے مل گئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فائدہ تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے۔ آپ نے دیکھا جو قتل ہوتے ہیں پیچھے بنیاد جوا ہوتی ہے، لڑائیاں، ایسے ہی جب ہار جاتے ہیں گھر بیچ دیتے ہیں، بیویاں داؤ پہ لگا دیتے ہیں، جوئے کی عادت ہے نا، ڈپریشن ہو گیا شراب بھی پی رہے ہیں، اور جو بندہ شراب پیتا ہے جی، لوگ کہتے ہیں غم بلانے کے لیے پیتے ہیں، نشے کی حالت میں اس سے کوئی فیض حاصل ہو سکتا ہے؟ اور الخمر کوئی بھی نشہ ہے، شراب ہے، سگریٹ ہے، یا پھر کوئی بھی نشہ ہے جو آج کل مختلف اقسام پائی جاتی ہے، کسی میں بھی فائدہ نہیں ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں نشے میں لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، خواتین کو تنگ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ایسے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بتائیے شرابی نماز پڑھے گا مسجد میں جا کے؟ شراب پی کے روزہ رکھے گا؟ صدقہ کرے گا؟ برے سے برا کام کرے گا۔ نقصانات بہت زیادہ ہیں جو بھی حرام ہے۔ اچھا سود ہے، لوگ کھاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ پہلے پہل مال ملتا ہے لیکن انسان قرضے تلے، اس بوجھ تلے دب جاتا ہے، پھر مزید سود حاصل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، اور اس کا ایک سمبل ملک پاکستان کے اندر موجود ہے۔ سود لیا جی، قرض لیے، اتارا نہیں، بڑھتا گیا۔ ہر آنے والا حکمران ہمیں یہ بتاتا ہے اب قرضہ اتنا بڑھ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سود اعلانیہ جنگ ہے، اعلانیہ جنگ ہے، جہاں پہ ہو اس کو ختم کر دو۔ جب آپ کہتے ہیں ہم کلیئر کریں گے، کرتے کرتے آپ مزید بڑھ جاتے ہیں، وہیں پہ ختم کرو اور جہاد کا اعلان کر دو، بس بات ختم۔ لیکن ہمارے اندر یہ ایمان کی طاقت کہاں؟ اب بچہ بچہ مقروض ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ حرام میں نقصانات بہت زیادہ ہیں اور فائدے بہت ہی کم ہیں۔ چوتھا اصول کیا ہے؟ حلال ہمیں حرام سے بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں ایسی زندگی نہیں دی کہ کچھ مت کھاؤ یا پہنو ہی نہ، ہمیں نہ کھانے سے منع کیا گیا نہ پہننے سے، کھاؤ پیو، آپشن ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ جس کو حلال کی عادت ہو وہ حرام سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جس کو حرام کی عادت ہو نا اسے حلال میں مزہ کو نہیں آتا۔ جیسے سود حرام ہے، تجارت حلال ہے، محنت کرو، بزنس کرو، فائدہ بھی ہوگا نقصان بھی ہوں گے، اللہ پر توکل رکھو، اس سے دعا بھی کرو، ایسا ہی ہے نا، آپشن ہے، حلال موجود ہے، تھوڑا کھاؤ سادہ کھاؤ، زندگی میں سکون ہے، تم حرام سے بے نیاز ہو۔ نشہ نہیں کیا، نشے سے نفرت ہے، بے نیاز ہو، حلال آپ کو حرام سے بے نیاز کرتا ہے۔ چور ہے، چوری کرتا ہے، حرام کھاتا ہے نا۔ اکثر آپ نے بچے دیکھے ہوں گے کنگھیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، مسواک پکڑی ہوتی ہے انہوں نے، ایسے ہی
کہانیوں کی بکس ہوتی ہیں ان کے پاس. حلال آپ کو حرام سے بے نیاز کرتا ہے. ایسے کر کے کھانا حرام ہے. وہ بیچ رہا ہے، آپ لے لیجیے، زیادہ لے لیجیے، یہ ہے مدد. لیکن جب حرام کی عادت ہو وہ بندہ حلال نہیں کھاتا. حلال کھاتا ہے انسان، وہ حرام سے بے نیاز ہوتا ہے. تھوڑا ہو جائے مانگنا نہیں، تھوڑا ہو جائے دھوکہ نہیں دینا، نقصان ہو جائے سود نہیں لینا. ایسے ہی شراب نہیں بیچنی، جوا نہیں کھیلنا، کوئی بات نہیں. آپ کو کوئی ٹیسٹ کر رہا ہے کہ چلو کر لو، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں کرنا. تو یہ اگلا اصول کیا ہے؟ حلال آپ کو حرام سے بے نیاز کرتا ہے. ذرا اپنے گھروں میں جھانکیے، ہماری کمائیاں اور کھانے حلال ہیں تو پھر ہم حرام سے بے نیاز ہوں گے. پھر ہم دیکھ کے یہ نہیں کہیں گے واہ دیکھو جوا کھیل کھیل کے کتنی کوٹھیاں بنا لی ہیں اس نے. لوگ متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، امیر لوگ شراب بھی پیتے ہیں، کوٹھی دیکھو گاڑی دیکھو. ایسے ہی نا جی، امیروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، ایسے کہتے ہیں نا. پھر آپ رشک نہیں کریں گے، آپ خوش ہیں، مطمئن ہیں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں راضی ہوں. اچھا پھر شریعت کا اگلا اسلوب کیا ہے؟ اگلا اصول کیا ہے؟ جو چیز حرام کا باعث بنے نا اللہ نے اسے بھی حرام کیا ہے. اب بات کو سمجھیے گا. ایک چیز حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن کہا زنا کے قریب بھی مت جانا. وَلَا تَقْرِبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب جانا بھی حرام کیا. پھر سے سمجھیے، جو چیز حرام کا باعث بنے شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا. زنا تو حرام ہے ہی، لیکن نظر سے نظر ملاتے ہیں، مرد ہے عورت ہے، لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، حرام ہے کہ نہیں؟ وہ بھی حرام ہے. کان سے بری باتیں سنتے ہیں، حرام ہے کہ نہیں؟ اچھا ہم زنا کو حرام لیتے ہیں، جو چیز باعث بنتی ہے اس کو نہیں حرام لیتے، وہ بھی حرام ہے ویسے ہی. یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، کہا زنا کے قریب بھی نہ جانا. ایسے ہی ہے نا مردوں اور عورتوں کا اختلاط، اکٹھا ہونا، پردے کا نہ ہونا، شریعت نے اس کو حرام قرار دی. ہم حرام مانتے نہیں. اچھا سود حرام ہے، ٹھیک ہے، سود لینے والا بھی حرام ہے، حرام کمائی ہے اس کی. دینے والا بھی حرام کام کر رہے، لکھنے والا بھی حرام کام کر رہے، اس کا پہرا دینے والا گارڈ بھی حرام کمائی کماتا ہے. جتنے ذرائع وہاں تک جا رہے ہیں سب حرام. رشوت حرام ہے جی. ایک بڑا افسر ہے، وہ زیادہ لیتا ہے، ایک دروازے پر بیٹھا ہوا گارڈ ہے تھوڑے لیتا ہے، حرام تو ہے. جو لکھتا ہے سائن کرتا ہے، اس کے صرف سائن چاہیے، وہ بھی حرام کمائی لیتا ہے. حرام اگر ہم اس کو جان لیں نا تو سمجھ آ جائے کہ آج کے معاشرے میں حلال بہت کم لوگ کھاتے ہیں. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ جی انویسٹیگیشن باقی لوگ کر لیں گے، میں نے تو بس سائن کرنے ہیں، مجھے کہا گیا سائن کرو میں نے کر دیے. بھئی آپ کا عہدہ ہے، پوچھا جائے گا. آپ کے سائن کسی مجرم کو بچا رہے ہیں اور آپ کو فائدہ مل رہا ہے، تو پھر آپ بھی حرام ہی کھا رہے ہیں. شراب حرام بنانے والا، وہ انگور نچوڑنے والا اس نیت سے کہ شراب بنے گی، اس کی بھی کمائی حرام ہے. لینے والا، دینے والا، بیچنے والا، رکھنے والا، لوگ ایسے کرتے ہیں نا کہ چلو کچھ دن کے لیے میرے گھر رکھ لو، حرام. لکھ رہا ہے، حرام. دیکھیے نا ذرا، یہ بینکوں میں کام ہوتا ہے، جو لکھتے ہیں، جو نوٹ کرتے ہیں، جو مددگار ہیں، کمائی تو سب کی کیا ہے؟ حرام ہی ہے. بالاتفاق بینک کا سارا نظام سودی نظام. زنا صرف حرام نہیں ہے، تبرج کر کے آپ باہر نکلتے ہیں، بے پردگی ہے، بناؤ سنگار ہے، یہ بھی حرام ہے.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آنکھ گناہ کرتی ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، کان سنتے ہیں، کان کا زنا ہے، زبان بولتی ہے، زبان کا زنا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ ہم زنا کو تو غلط مانتے ہیں لیکن اس کے ذرائع کو نہیں، وہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے زنا حرام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک گروہ ایسا ہوگا، طائفۃ من امتی، میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو شراب کو حلال کرے گا، نام کوئی اور رکھے گا، زنا کو حلال کرے گا، نام کوئی اور رکھے گا۔ معذرت کے ساتھ امت میں ایسا گروہ ہوگا جس کو اللہ نے حرام کیا وہ اس کو حلال کریں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، بات آ جاتی ہے کھانے کی۔ وہ ایک ایک لقمہ جو ہمارے اندر جاتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما کلمہ حصر ہے کہ صرف، ٹھیک ہے، اللہ نے تم پر یہ حرام کیا ہے۔ اور بھی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں۔ پہلی چیز حرام یہ ہے کہ تم مردار نہیں کھاؤ گے، مرا ہوا جانور، ٹھیک ہے۔ پچھلے سٹیپ یاد ہے نا، پہلا کیا بولا تھا میں نے؟ تمام اشیاء، دوسرا جی حلال اور حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ تیسرا حرام باعث نقصان ہے۔ چوتھا حلال حرام سے بے نیاز کرتا ہے۔ پانچواں جو چیز حرام کا باعث بنے وہ بھی حرام ہے۔ اور اس آیت کو پڑھانے سے پہلے ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی وہ چھٹی بات ہے، نیک نیت ہونا حرام کو حلال نہیں کر سکتا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میری نیت اچھی ہے، آپ کی نیت اچھی ہے لیکن آپ حرام دیکھ رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ جی کوئی آپ سے کہے جی میں اس لیے ڈرامے دیکھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے ملک میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، حلال تو نہیں نہ ہو جائے گا دیکھنا، بتائیے نا کہ حلال ہو جائے گا؟ کوئی آپ کو کہے کہ نیت میری بڑی خالص ہے لیکن بڑا غم ہے، ڈپریشن ہے، بھلانے کے لیے میں نشہ کر رہا ہوں، صحیح ہے، نیت میری اچھی ہے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے، نیت اچھی ہے، اللہ کا نام لے کے میں کھا لوں، حلال ہو جائے گا؟ نہیں، نیت اچھی ہے لیکن جوا کھیلتا ہے، اور میری نیت یہ ہے کہ جو مال ملے گا میں غریبوں میں بانٹوں گا، حلال ہو جائے گا؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، جی نیت اچھی ہے، بھئی نیت کا کیا کریں؟ کیا کریں نیت کا؟ اچار ڈالیں۔ جب عمل ہی صحیح نہیں ہے، چور چوری کرے اور کہے نیت اچھی ہے کہ میں نے لوگوں کی مدد کر لی ہے، کسی کا حق چھینے، کسی کا نوالا چھینے، صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ نیت اچھی ہے جی میں پردہ نہیں کرتی کیونکہ میرا دل اچھا ہے، میری نگاہ پاک ہے، آپ حرام کو حلال نہیں کر پائیں گے، یہ بات یاد رکھیے۔ نیت چاہے کتنی بھی اچھی ہو، حرام حرام ہی رہتا ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیں اب یہ پوائنٹس ہمارے مکمل ہو گئے، یہ نکات آپ نے اپنے ذہن سے غائب نہیں کرنے آپ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر جو حرام کیا ہے، سب سے پہلی چیز وہ ہے مردار، مرا ہوا جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو اللہ کا نام لے کے، وہ حرام ہے، جو مر گیا۔ جیسے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردہ جانور، خون جو بہتا ہوتا ہے، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کے نام پکارا جائے غیر اللہ کا اس پر۔ اور ذرا سن لیجیے مردار کون سا؟ کوئی جانور ہے آپ کے پاس، جیسے عید آ رہی ہے، والمنخنقۃ، کسی کا گلا دبا کے اسے مار دیا جائے۔ آج مختلف مذاہب یہ ریسرچ کرتے ہیں کہ ذبح کرنے میں وقت لگتا ہے، ان کے پاس مشینیں ہیں جس میں بجلیاں ہوتی ہیں، کرنٹ لگا کے جانوروں کو مار دیتے ہیں، اور بعد میں اس کا گوشت بنا کے
پیکنگ میں بیچتے ہیں، حرام ہے جب تک اس کو ذبح نہ کیا گیا۔ ذرا اپنے دین کو سمجھیے نا، بکری حلال ہے نا، لیکن اگر ذبح نہیں ہے وہ حرام ہے۔ والموقوذۃ، چوٹ لگنے سے جانور مر گیا، اب آپ اسے کھائیں گے نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ والمتردیۃ، گر کے مر گیا، آپ کہیں جی 30,000 کا میں نے خریدا تھا، آپ کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ والنطیحۃ، جانور آپس میں لڑ پڑے، سینگ مارے اور جانور مر جائے، آپ کہیں گے یہ مردار ہے، نہیں کھایا جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے ایسے کھیلوں سے منع کیا ہے، یہ جانوروں کو لڑانا، جیسے لوگ مرغوں کی لڑائی ایسے ہی ہے نا کرواتے ہیں نا، بیل کی، یہ شریعت میں حرام ہے۔ دیکھنے والے بھی حرام کام ہی کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یہ حرام ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، جائیے قرآن پڑھیے، وہ حرام ہے۔ کسی آستانے پر آپ لے گئے وہاں جا کے ذبح کیا، وہ اللہ کے نام کا نہیں ہے، سمجھ آ گئی بات کی؟ اور اس سے پہلے ایک اور حکم تھا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، جس کو درندہ کھا جائے مگر آپ اسے پالیں اور ذبح کر لیں۔ کوئی جانور مرنے والا تھا، ابھی جان ہے تھی، آپ نے ذبح کر لیا، وہ ذبیحہ ہے، حلال ہو گیا۔ لیکن اگر اس کی جان نکل گئی اور آپ نے اس کو ذبح کیا، وہ مردار ہے۔ آپ نے دیکھا گاڑیوں میں ہمارے یہاں مرغیاں آتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر گئی ہیں، اب اس بندے کا نقصان ہے، اللہ نے اس کے مقدر میں کیا نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں کیا کروں، ابھی تازی تازی مری ہے نا، گوشت بنا لیتے ہیں، بنا کے بیچتے ہیں، حرام کام۔ ایسے ہی ہے نا، پتہ چلا مردار مرا ہوا جانور، چاہے وہ حلال جانور تھا، بکری ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ کا نقصان ہو گیا، آپ نے کسی کو بھی نہیں دینا، بس ختم بات۔ ہاں 2 مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں، کون کون سے؟ مچھلی، ٹڈی۔ سمندر کا مردار حلال ہوتا ہے، اس کو ہم ذبح نہیں کرتے، مچھلی کو ذبح کرتے نہیں، اور ٹڈی وہ والی نہیں ہے جو آپ کے کپڑوں میں ہوتی ہے، نہیں، یہ عرب کا ایک پرندہ ہے، سمجھ آ گئی؟ اگلی بات کیا ہے؟ والدم، بہتا خون حرام ہے۔ بعض مذاہب میں خون پینا عبادت سمجھا جاتا ہے، اور وہ لوگ انسانوں کا خون بھی پیتے ہیں، افریقہ کے جنگلات میں، ان کے اندر وحشت پائی جاتی ہے، درندگی، اور سائنس نے آج ثابت کیا ہے جو مردار کھائے یا بہتا خون پیے اس کو دل کے امراض سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کا جسم ٹھیک نہیں رہتا۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ خون لگ کے آ گیا، وہ حرام نہیں ہے، بہتا خون، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، خون میں سے 2 چیزیں حلال ہیں، ایک کلیجی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ خون کی ہوتی ہے، ایک تلی، اس کو حدیث نے حلال کیا ہے، قرآن میں نہیں آیا۔ ایک اور چیز سمجھ آئی، قرآن اور حدیث دونوں چیزیں ضروری ہیں، نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے؟ سمجھ آگی بات کی؟ ویسے بہتا خون حرام ہے، معذرت کے ساتھ قربانی آ رہی ہے، کسائی ان کا پیشہ ہے، ان کا دل ہوتا ہے، پیسے ملتے ہیں، جلدی جلدی قربانی کرو۔ اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے نماز عید سے پہلے ہی قربانی کر لیتے ہیں، بھئی سمیٹ دو بس گند ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندو، تم نے اللہ کے لیے قربانی کی ہے، جلدی جلدی کرو۔ اب کیا ہے، جانور کو ابھی ذبح کیا ہے، وہ ہل رہا ہے، کھال اتارنے شروع کر دی، میں نے خود دیکھا ہے، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیجئے تاکہ اس کا بہتا خون شریانوں میں سے نکل جائے، جب آپ اس کا گوشت بنانا شروع کر دیتے ہیں وہ بہتا خون اس کے اندر ہی رہتا ہے جو حرام کی صورت میں ہم کھاتے ہیں۔ اور میں نے خود دیکھا ہے جب وہ اس وقت تازہ تازہ اس کے جسم کا کوئی گوشت لے کر آتے ہیں وہ ہل رہا ہوتا ہے، یقین مانیے ہم کہتے ہیں بس بھائی 10 بجے تک میں قربانی کر کے فارغ، کام ختم۔ بھائی صبر کریں، ان کو جلدی ہے بتا دیجئے بھائی چھری پھیر دی ہے، اللہ کا نام لے کے پھیرنا، اور سائڈ پہ ہو جاؤ،
جان نکلنے دو، اس کو دبائیں اچھی طرح، اس کے بعد شروع کریں۔ ایسے ہی کہیں بھی جاتے ہیں، گوشت لینے جاتے ہیں، ذبیحہ ہے، قربانی کر رہے ہیں، اللہ کا نام لینا مت بھولیے، نہیں تو وہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ اب پتہ چلا مردار ہمارے لیے حرام ہے، دل خراب ہو جاتا ہے، بہتا ہون بھئی کون پیتا ہوگا؟ اچھا پھر اگلی چیز کیا ہے؟ اس سے بھی بری لگتی ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، جانور کا نام ہے، اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ خود ناپاک ہے، یہ بات سچ ہے، بڑا ہی ناپاک جانور ہے۔ ایک تو یہ اس کے جسم میں چربی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کبھی دیکھیے گا یہ بھاری ہوتا ہے ذرا، چربی پائی جاتی ہے، جو لوگ اسے کھاتے ہیں ان کو بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے یہ ایک گندا جانور ہے جس میں پخانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی سکن سے ہی وہ گند باہر نکلتا ہے، سمجھ آ گئی؟ اس کی اس چربی سے، اس کھال سے وہ تھک ہوتی ہے۔ پھر یہ غیرت مند جانور نہیں ہے، بے غیرت جانور ہے، اس کی مادہ کہیں بھی جائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خنزیر کا گوشت کھانے والے لوگ ان کے اندر شہوت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، بلکہ وحشت کی حد تک، جیسے انگریزوں میں۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں؟ پارک ہو، بازار ہو، محلہ ہو، گلی ہو، ان کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ اچھے ہیں، کیا اچھے ہیں؟ خنزیر بیچنا، خریدنا، اس میں حصہ ڈالنا، اس کا کام کرنا شرعاً حرام ہے۔ ایسے ہی اور یورپ میں ہر جگہ، ہر ہوٹل میں، بلکہ پیزا بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی خنزیر ہی لگایا جاتا ہے۔ اب یہ بھی حرام ہو گیا۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر پکارا جائے، مشہور ہو جائے۔ اس میں کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی یہ جو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، لات و عزا یعنی یہ بتوں کے نام ہیں، ان کے نام پر پہلے وقف کیا، پھر انہی کے آستانوں پر چڑھاوے دے دیے، ذبح کر دیا، اور کہا یہ گوشت لات اور عزا کے لیے، مجاوروں کو دے دیا، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ آگ کے نام پر بھی دینا، جیسے مجوسی کرتے تھے، اور آج بھی ہندوؤں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ انسانوں کی بلی دیتے ہیں۔ یقین مانی، ہم نے پڑھا مردار ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اللہ کا نام اگر ذبیحہ پر نہ لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ یہ مرغیاں ذبح کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کرتے، بس ذبح کی پھینک دی، وہ ایک ڈرم ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی گوشت لینے جائیں ذرا صبر کے ساتھ ذبح کروا لے، بھائی اللہ کا نام لے لو، اس کے بعد ذبح کرنا۔ تو غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، جیسے لات و عزا کے ناموں پر ذبح کیا جاتا تھا، آگ کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا، یہ حرام ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، دو لوگ راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک قبیلہ تھا، انہوں نے روک لیا، کہا جی ہمارے بت ہیں، یہاں سے گزرنا ہے تو چڑھاوا دے کے جانا ہے، کچھ بھی دے دو، نہیں دو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ ایک نے کہا اچھا جان تو بچ جائے نا، مکھی لی، اس کو مارا، چڑھاوا دے دیا۔ مکھی کیا ہے؟ کیا ہے مکھی؟ اس کو انہوں نے جانے دیا۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی نظر و نیاز نہیں، نہیں دینا، انہوں نے اس کو شہید کر دیا، مار دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو مکھی کا چڑھاوا دے کے آگے چلا گیا جہنمی ہو گیا، اور وہ جس کی جان چلی گئی اس نے مکھی مار کے چڑھاوا نہیں دیا وہ جنتی ہو گیا۔ کیا سمجھ آئی؟ شرک کے لیے بہت زیادہ چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ چاہے مکھی کا ساری ہے،
بس آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا ہو. غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپ کہتے ہیں جی یہ فلاں کے نام پہ میں نے ذبح کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ذبح اللہ کے نام کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. یہ ہے توحید. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہ کہیے گا اچھا یہ کیا بات کر رہی ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوال ہے، آپ سوال کیجئے، جواب حاصل کیجئے اس کا. ساری زندگی ہم اندھی تقلید تو نہ کریں. کسی کے نام پر ذبح کیا، چاہے وہ گھر کے اندر کیا، لیکن کسی کے نام پر ذبح کیا وہ جائز ہے. سمجھ آ گئی؟ کسی کے نام پر ذبح کیا، اس کے آستانے پر لے جا کے کیا، تب بھی وہ جائز ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون، لعنت ہے، ذبح لغیر اللہ، لعنت والا کام ہے کیا؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. سمجھ آ گئی؟ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں چھری چلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے ہیں اس کے لیے. اب بتائیے مسلمانوں میں کھانے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں. شعوری مسلمان ہیں نا آپ، یہ کھانا کیا ہے؟ اچھا یہ بات سمجھ آ گئی ہمیں کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرنا، کسی جگہ پر لے جا کے بھی نہیں کرنا، نیت کچھ اور ہے اور گھر میں کیا ہے تب بھی نہیں کرنا. ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی آیا، کہا ایک جگہ ہے بوانا نامی جگہ ہے، وہاں پر میں نے نظر مانی تھی کہ میں اونٹ ذبح کروں گا، کیا کر لوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا پہلے؟ کہا نہیں تھا. کہا اچھا یہ بتاؤ وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا؟ کہا نہیں میلہ بھی نہیں لگتا تھا. کہا ٹھیک ہے اوفی پوری کر دو اپنی نظر. اگر وہاں پر کوئی میلہ نہیں لگتا تھا، کوئی بت نہیں تھا، تو جو تم نے نظر مانی ہے جاؤ وہیں جا کے اس کو پورا کر دو. دیکھیں نا کئی دفعہ بندہ کہتا ہے اللہ نے یہ دیا تو میں اپنے گھر میں یہ کروں. اس بندے نے نظر مان لی بوانا مقام پر میں جا کے ذبح کروں. کہ بس یہ بتاؤ ادھر کوئی بت تو نہیں تھا؟ پتہ چلا جہاں پر بت ہوتے ہیں، آستانے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کے نام پر بھی ذبح کیا جائے تو وہ بھی غلط ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا. پہلا کیا؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، غیر اللہ کا نام لے کے، غیر اللہ کے آستانے پر حرام ہے. اپنے گھر میں ذبح کر رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر تب بھی حرام. کسی اور کے آستانے پر جا کے اللہ کے نام کا ذبیحہ کرتے ہیں تب بھی حرام ہے. تب وہاں پر کوئی میلہ لگتا تھا، کیونکہ کفار کے دور میں یہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، ناچ گانا ہوتا تھا، ادھر بت ہوتے تھے، لوگ ناچتے تھے گاتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ میلوں پر ناچ گانا ہوتا ہے کہ نہیں؟ دمال ہوتے ہیں بھائی. آپ دیکھیں نا عورتیں نشہ کر کے دمال ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وجد میں ہیں اس وقت. توحید نہیں تو کچھ نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں ذکر اذکار بتائے جائیں، لیکن یہ پھر آپ کے ساتھ احسان نہیں ہے. میں آپ کی محسن نہیں ہوں. اگر میں یہ کہوں ڈر جاؤں بھئی لوگ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اللہ شرک معاف نہیں کرے گا. اس لیے ہم بڑے گناہ گار صحیح، خطا کار ہیں، شرمسار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن شرک سے خالی ہیں. اللہ کے دربار میں جائیں گے انشاءاللہ جنت حاصل کریں گے. کلیجی اور تیلی حدیث میں حلال ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ حلال ہے. حدیث حجت ہوتی ہے، جیسے قرآن حجت ہے حدیث ایک حجت ہے. بہت سی چیزیں قرآن نے بیان نہیں کی، حدیث نے بیان کی ہیں.
ہم اسے حلال سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے بس قرآن جسے حلال کہے ہم حلال کہیں گے، قرآن جسے حرام کہے ہم حرام کہیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ آپ بتائیے قرآن نے کب کہا ہے کہ سانپ حرام ہے؟ بتائیے، پھر سانپ کھانے چاہیے؟ حدیث پوری ایک حجت ہے، حدیث کا علم ضروری ہے۔ اچھا جی، آپ سمجھ آ گئی غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ہے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ ہے تکبیر۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کوشچن لکھ کے کیجیے گا، میں اینڈ پہ دیتی ہوں، مجھے سارے ذرا سوالات کے جوابات خود دے لینے دیجیے۔ اس کے بعد آپ نے گھر میں ذبح کیا لیکن غیر اللہ کے نام کا کیا تب بھی حرام۔ اس آستانے پہ لے کے جا کے غیر اللہ کے نام کا کیا بالاولی حرام۔ آستانے پہ لے کے اس جگہ پر شرک ہوتا ہے، آپ نے اللہ کے نام کا کیا تب بھی حرام۔ اس حدیث سے پتہ چلا۔ ایسا ہی ہے نا، ایک بندے نے نظر مانی، کہا اس مقام پہ جا کے ذبح کر لوں، کہاں بس یہ بتاؤ وہاں پر کوئی بت تو نہیں ہے؟ پہلے تو نہیں تھا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ کلیئر ہو گیا؟ اچھا چلے آگے چلتے ہیں مزید۔ یہاں پر ویسے ذبح کا لفظ نہیں بولا گیا، ذبح کا لفظ بولا ہی نہیں، وہ تو ہے ہی حرام۔ یہاں پہ کہا وما اہل، اہل کسے کہتے ہیں؟ یہ حلال سے نکلتا ہے، چاند کو کہتے ہیں۔ پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ حلال، ٹھیک ہے۔ 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں جی؟ بدر، جی۔ پہلی رات کو جب چاند نکلتا ہے تو وہ حلال ہے۔ حلال کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے کہ شور ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے، پکارا جاتا ہے کہ چاند نکل آئے، ایسا ہی ہے۔ وما اہل کہا، ذبیحہ تو ہے ہی حرام، کہا جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، نہ بات میری ہے نہ آپ کی، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی فرقے کے اسلام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم یہی کہتے رہے کہ ہم تو سمجھ نہیں پائے۔ غیر اللہ کے نام کا پکارا جانا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا انصاف والا ہے، جب کوئی بندہ کام کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کے لیے بھی ہے اور فلاں کے لیے بھی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رکھتے ہی نہیں ہے، کہتے جا یہ اس کے لیے ہے۔ آپ کہیں جی میں نے اللہ کے نام پہ بھی بانٹا اور اس کے لیے بھی ہے، یہاں پہ غلطی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ رزق اللہ نے دیا ہے، ایسے ہی اسی کا نام کا دینا ہے۔ ہاں یہ ضرور فرق ہے، آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، کریں، ضرور کریں، ایسے ہی ہے نا کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے بتایا آپ کر سکتے ہیں۔ آپ پانی لگوا دیتے ہیں، کہیں درخت لگوا دیتے ہیں، ایسے ہی ہے، کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں صدقہ جاریہ کیجیے، لیکن اپنے کھانے پر اللہ کا نام ہی لینا ہے۔ یہ اللہ کے لیے ہے، میں نے اللہ کے لیے بانٹا ہے، اس اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور یقین مانیے انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو ہمارے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیک ہیں، ایسے ہی ہے، وہ نیک رہیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ کے ساتھ آپ شراکت کریں نا کہ رب اللہ بھی ہے کوئی اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا اور چیز، بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نام کا تو ہم کبھی کبھی بانٹتے ہیں، یہ فلاں کے نام کا ہے، یہ جو فلاں کے نام کا ہوتا ہے یہ کیوں ہے؟ مجھے بتائیے، رزق کس نے دیا ہے؟ رازق کون ہے؟ بتائیے نا، اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کو سنواریے، اللہ کے لیے۔ کوئی ہماری قبر میں نہ جائے گا، کوئی خاندان برادری لوگ کام نہ آئیں گے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے نام کا بانٹی۔ اب یہ بھی بات آپ کو کلیئر سمجھ آ گئی، اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام بھی نہیں لینا، اللہ کا نام ہٹا کے کسی اور کا بھی نہیں لینا، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک اور بات ہے، وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نام کا ہے، اللہ کے نام، لیکن نیت کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیے
ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے محبت سب سے زیادہ اللہ سے، عقیدت سب سے زیادہ اللہ سے۔ ہم کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات ہے، تقرب چاہتے ہیں تو اللہ کا چاہتے ہیں، ڈر لگتا ہے تو اللہ کی ذات سے لگتا ہے، امیدیں باندھی ہیں اللہ کی ذات سے باندھی ہیں۔ ایسے ہی ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بانٹا ہے، اللہ کے نام پہ بانٹا ہے، لیکن تقرب آپ کسی اور کا چاہتے ہیں، امید آپ نے کسی اور سے لگائی ہے، راضی آپ کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں، محبت کسی اور سے رکھتے ہیں، ڈر اور خوف کسی اور کا ہے، یہ بھی اللہ کے نام کا نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اللہ کو شراکت برداشت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے سوا، الہ نہ بنائیے کسی کو، نظر و نیاز اللہ کے لیے۔ وَمَنْ أَعْطَىٰ لِلَّهِ وَمَنْ مَنَعَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تقرب چاہتے ہیں ہم لوگ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں دن پہ کر لیں اللہ کے نام پہ۔ میرا سوال ہے آپ سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے لیے، اس کو صدقہ ہی کہتے ہیں، ہدیہ کرنے کے لیے کچھ ایام مخصوص کیے ہیں، کوئی دن بنائے ہیں جی، کوئی مہینے کا ایک دن، کوئی سال کا ایک دن، سال کے 365 دن ہیں، آپ روز اللہ کے نام پہ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر آپ معذرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کالے چنے بانٹنا عبادت ہے، تو یہ عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے میں نے کالے چنے بانٹے ہیں۔ آپ نے کیوں بانٹے؟ سفر کا مہینہ آتا ہے، بلائیں اترتی ہیں، کالے چنے بانٹنے سے ہماری بلائیں ٹل جائیں گی، تو پھر آپ جن کو دے رہے ہیں ان پہ جائیں گی؟ بتائیے نا مجھے، وہ کالے چنے کیوں بانٹے ہیں؟ وہ کالے ہی کیوں ہیں مجھے بتائیے گا۔ شریعت کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی ویسے ہی چنے طاقتور ہوتے ہیں تو ہر مہینے بانٹے، بتائیے نا۔ اب یہ سفر کے مہینے میں کیوں ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ منحوس سمجھتے ہیں سفر کو، مصیبتیں اترتی ہیں، بلائیں اترتی ہیں، یہ اپنی مرضی سے ہم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کوئی تو دلیل ہونی چاہیے۔ سوال کیجئے گا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اور اگر آپ نے آج قرآن کا حکم سن لیا ہے تو پھر آپ کے دل متذبذب نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ یہ قرآن کھولیے گا، گھر جائیے، قرآن کھولیے، جائیے جا کے ترجمہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، آپ کو کوئی شک لگتا ہے آ جائیے گا میرے پاس۔ اللہ کے نام کا بانٹنا ہے، دن مخصوص ہم نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، چیزیں مخصوص اپنی مرضی سے کی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کسی کو دودھ پلائیں، پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آج کے دن ہی دودھ پلایا جائے گا تو آپ کو اس کی دلیل دینی ہوگی۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحابہ کرام نے ایسا کیا تھا، ان کے گھر تو جو ہوتا تھا وہ کھلاتے پلاتے تھے، سارا سال ہمارا پڑوسی بھوکا رہے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، ہر سال دیجیے، روزانہ دیجیے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں روز ان کے لیے کچھ صدقہ کیجیے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ لیکن دن مخصوص کر کے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ تقرب کسی اور کا چاہتے ہیں، رضا خوشنودی کسی اور کی چاہتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر پکارا جائے، مشہور کیا جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کریں بھئی اللہ کے نام کا بانٹا ہے، اس نے دیا ہے، اللہ نے دیا بھائی، اللہ کے نام کا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے۔ جائیے ذرا، آج جن کے ہاتھوں میں بیت اللہ کی کنجیاں ہیں وہ گمراہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ مکہ کے باہر آپ کو نظر آتا ہے وہ سبیلے لگاتے ہیں، وہ کھانے لگاتے ہیں اور آوازیں لگاتے ہیں فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہے، آ کے لو۔ اور یہ نہیں کہ مسکین اور غربا ہیں، سب آؤ لے لو، اللہ کی راہ میں دیجیے، اللہ کی راہ میں دیجیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، چاہے وہ ایک کھجور ہو، وہ پہاڑ کے برابر ہوگی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم لگا لگا کے جائیں اور تھک تھک کے جائیں اور ہمیں کچھ حاصل نہ ہو۔ ماں باپ حیات ہیں
ترستے رہتے ہیں، گرمی ہے جی، موسم گرما ہے، یہ والا پھل آ گیا، ہمارے گھر میں ابھی تک نہیں آیا، فریج ہے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا، لیکن جیسے ہی مر جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں دوسرے دن پھل کا لانا لازم ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے ذرا بتائیے گا نا، اگر آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے اصالے ثواب کے لیے دیتے ہیں، تو آپ سارا سال کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیا ان کو نہیں ضرورت؟ میں کہتی ہوں ہر دن دیجئے، مستقل لگا دیجئے، 10 20 40 دن کیا ہوتے ہیں، ساری زندگی کے لیے کسی غریب کا کھانا لگائیے، یہ میرے والد کے لیے، یہ میری ماں کے لیے ہے، لگا دیں، یہ صدقہ جاریہ کے لیے ہے۔ بتائیے نا، سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ شاید ساری زندگی انہوں نے وہ پھل نہ کھایا ہو جو آپ بانٹ رہے ہیں۔ جی جو فوت ہو گیا نا، ان کے نام کے صدقہ کے طور پہ لوگوں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر وہی بات ہے، تقرب کے لیے ایام کو محسوس نہیں کرنا، اپنے دن خاص نہیں کرنے۔ میں نے کہا نا سارا سال ہے، ساری زندگی کسی غریب کا کھانا لگائیے، گرمیاں سردیاں اس کو کپڑے لے کے دیجئے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے وفات ہوتی ہے نا، 10 دن 20 دن 40 دن یا 1 سال، ان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے، بھئی ہم سب کچھ کر لیں۔ 1 سال کے بعد شاید وہ کبھی قبر پہ بھی نہ گئے۔ مجھے بتائیے نا، 1 سال کے بعد اب ان کو اس صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ پھر تو یہ ہم دنیا داری کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ رسم و رواج ہے، یہ رسم ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے دیجیے، جب کسی کی وفات ہوگی ہے ضرور دیجیے، صدقہ کیجیے، کھانا کھلاتے ہیں کھلائیے، خاص طور پہ غریبوں کو مسکینوں کو کھلائیے، لیکن ایام کو مخصوص نہیں کرنا، خاص نہیں کرنا، بس بات اتنی سی۔ اچھا یہ سب حرام ہے، جیسے مردار کوئی کھائے تو ہمیں پتہ ہے وہ بیمار ہو جائے گا، بہتا خون پیے اس میں وحشت آئے گی، خنزیر کا گوشت کھائے اس میں شہوت آئے گی، جو غیر اللہ کے نام کا کھائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر وہ حلال نظر آ رہا ہے، آپ کہیں چلو خیر ہے جی اللہ کا نام لو اور کھا لو، اس کی دلیل آپ کو دینا ہوگی۔ ہاں ایک ٹائم ہے جب آپ کھا سکتے ہیں، وہ کیا؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ نمبر 1، بھوک اتنی ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ مر جائیں گے مر جائیں گے اس لیے۔ نمبر 2، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک بہت زیادہ ہے، مرنے کا خطرہ ہے، اور آپ اس کو حرام سمجھ کے کھا رہے ہیں کہ میں بچ تو جاؤں ذرا۔ اور تیسرا، اتنا کھائیں کہ بس جان بچ جائے، جیسے ہجرت وغیرہ ہوتی ہے، جیسے یہ شام سے ہوئی یا عراق سے ہوئی، تو جنگلات میں جب لوگ آئے نا تو علماء نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ کو جو بھی جانور ملے آپ زندہ رہنے کے لیے اس کو کھا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح حلال کھانا لازم ہے نا، حرام سے بچنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جس کھانے کا حکم دیا ہر اعتبار سے وہ مفید ہے، یاد رکھیے گا، اور جس سے منع کیا ہے روحانی جسمانی لحاظ سے وہ نقصان دہ ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں عرب کے اندر وحشی قبائل تھے جو مردار کھاتے تھے، خون پیتے تھے، اور خون میں بڑا جراثیم ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اسی لیے تو وہ لاش کا مسئلہ کرتے تھے، کلیجے نکال لیتے تھے، ان کے اندر وحشت تھی۔ ہمارے اندر ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے، حلال کھائیے، لوگوں کو شعور دیجئے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نام کا بانٹیے، اس اللہ نے دیا ہے، گن گن کے نہیں دیا تھا وہ، آپ بھی گن گن کے نہ دیجئے، کھلا دیجئے، جی اللہ کے نام کا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیے، تقرب اللہ، قربت اللہ کی چاہیے۔ جیسے خنزیر کا گوشت کھانے سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے نا، ویسے ہی غیر اللہ کے نام کا کھانے سے بھی یاد رکھیے گا ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے، حلاوت ختم ہوتی ہے، اور یہ ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے۔ ہاں مجبوری اتنی ہے کہ آپ مر جائیں گے، اور آپ مانتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو ٹھیک ہے۔ اور جو قومیں تہذیب تمدن سے دور ہوتی ہیں وہ یہ سب کھاتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیے۔ یہ جو کچلیوں والے جتنے بھی جانور ہیں یہ حرام ہیں، پنجے سے جو شکار کرتے ہیں پرندے یہ حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے۔
بعض جانوروں کا نام بھی لیا ہے، جیسے گدھا، خیبر کے موقع پر اسے حرام کیا گیا۔ ہانڈیاں پک رہی تھی، ابل رہی تھی، ان کو الٹا دیا گیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ پالتو گدھوں کی بات ہے۔ اور پھر جانور ہے کتا، حرام ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اس کا گوشت بھی بیچا جاتا ہے پکا کے۔ دیکھیے نا ذرا، اللہ سے دعا کیا کرے اللہ حلال نصیب کرتے ہمیں۔ جو قومیں حرام کھاتی ہیں ان میں خون خواری بڑھتی ہے، اور بعض مذاہب ایسے ہیں وہ بہتا خون منجمد کر کے برف بنا کے بھی کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! بتائیے آج جن کو ہم دیکھتے ہیں نا کافروں کو، یہ ہے ان کی غذا، یہ ہے۔ یہود وہ بھی ایسے ہی تھے، عیسائی وہ بھی ایسے تھے، مشرکین وہ بھی ایسے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں سکھایا حلال کھاؤ، حرام نہیں کھانا، بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، حرام نہیں کھانا بھائی، کیوں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، کیونکہ یہ ناپاک بھی ہے اور نافرمانی بھی ہے، اس لیے بولا نہیں ہے۔ سوال ہے تو لکھ کے کیجیے۔ اور یاد رکھیے شیطان کی ایک کوشش ہوتی ہے کسی طرح اس کے اندر حرام جائے تاکہ حرام کرے۔ ہمیں حکم ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے نہ چلو، وہ حرام کھلاتا ہے، وہ کھلاتا ہے۔ اب پتہ چل گیا جی مردار کیا ہے؟ کیا ہے مردار؟ حرام ہے۔ اور بہتا خون کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر پکارا جانا کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔